بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا ہے، بچہ 7 سال کا ہو گیا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر الگ کر دو۔ 10 سال کا لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے، ایک بستر پہ مت سلاؤ، یا اگر بستر ایک ہے تو ایک چادر میں مت سلاؤ۔ اب آپ پوچھیں گے مولانا صاحب اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت ہے، حکمت ہے۔ 10 سال کا لڑکا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، 10 سال کی لڑکی بالغ ہونے لگی ہے، اب 1-2 سال میں بالغ، بلکہ بہت ساری لڑکیاں تو 10 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو جاتی ہیں۔ لڑکا 10 سال کا ہو گیا، لڑکی 10 سال کی ہو گئی۔ شریعت ہماری میرے بھائیوں اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے، اور اللہ کو پتا ہے انسان کا ذہن کہاں سے بھٹک سکتا ہے، انسان کہاں سے غلط راستہ پکڑ سکتا ہے۔ 10 سال کی عمر یہ بچے کے بچپن کے اب آگے کی عمر ہے، اب بچہ دھیرے دھیرے جوانی کی طرف بڑھ رہا ہے، لڑکی جوانی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اسلام وہیں سے بریک لگاتا ہے، نہیں، ایک بستر پر ایک چادر میں مت سلاؤ، ان کے بستر الگ کر دو، ان کی چادر الگ کر دو۔ یصبح الرجل مومنا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا، ویمسی کافرا، اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، ویمسی مومنا، اور شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اپنے ایمان کو 12 گھنٹے بھی وہ سرکشت نہیں کر پائے گا، 12 گھنٹے بھی نہیں بچا پائے گا۔ حالات آپ دیکھیے میرے بھائی، اسی بہار کی سرزمین پر کتنے مسلمان ہیں جن کا کلچر، جن کا رہن سہن، جن کے تہوار آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اسلام کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ابھی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر آیا، بریانی کی دیگ رکھی ہوئی ہے، بریانی کی پتیلی رکھی ہوئی ہے، اور ایک عورت اس بریانی کی دیگ کا طواف کر رہی ہے، مسلمان عورت۔ شاید وہ بریانی بڑے پیر صاحب کے نام سے بنائی گئی ہوگی، 11ویں شریف کی بریانی رہی ہوگی، اس بریانی کا طواف کر رہی ہے، اس بریانی کو سجدہ کر رہی ہے، اس بریانی کو چوم رہی ہے۔ کون؟ مسلمان عورت۔ علامہ اقبال نے کتنی سچی بات کہی تھی، وَذَا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہم دوسروں کو کیا توحید کا پاٹ پڑھائیں گے جب ہمارا خود مسلمان بھائی کبھی قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، کبھی مزار پہ سجدہ کر رہا ہے، کبھی اپنے پیر صاحب کے آگے سجدہ کر رہا ہے، اور اب تو بریانی کی پتیلی اور بریانی کی دیگ کے آگے بھی سجدہ ہو رہا ہے۔ اتنی جہالت ہے۔ ابھی ایک تہوار گزرا ہمارے ہندو بھائیوں کا، دھن تیرس کا تہوار۔ ایک مرتبہ بہار میں میرا سفر تھا، دھن تیرس والے دن پروگرام تھا میرا، مارکیٹ سے گزرا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کیا ان کا ماننا ہے، ان کی مانتا ہے، ان کا ایک عقیدہ کہہ لیجئے، ان کی آستھا ہے کہ دھن تیرس والے دن وہ کچھ نہ کچھ ضرور خریدتے ہیں۔ غریب آدمی کچھ نہیں خرید سکتا تو جھاڑو خریدتا ہے۔ دھن تیرس والے دن بائک خوب بکتی ہے، 4 ویلر خوب بکتی ہے، موبائل خوب بکتا ہے، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ آج کے دن ہمارا سامان خریدنا شبھ ہے۔ اسی بہار کی دھرتی پر میں نے دیکھا، پٹنہ سے آ رہا تھا میں، راستے میں جو مارکیٹیں پڑ رہی ہیں، دیکھا مسلمان عورتیں، مسلمان مرد بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ مسلمان بھی بہت سارے گاؤں میں اور بہت سارے علاقوں میں مسلمان بھی یہ مانتا ہے دھن تیرس کے دن کچھ نہ کچھ ضرور خریدنا چاہیے۔ یہ مسلمان کا حال ہے، اپنے دین کا، اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اتنی سادگی، اتنا سمپل دین ہے یہ۔ اسلام کے اندر کوئی فالتو تہوار نہیں ہے، صرف 2 تہوار ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور ان 2 تہواروں پر بھی کوئی ناچ نہیں، کوئی گانا نہیں، کوئی میوزک نہیں، کوئی حرام کام نہیں، کوئی زنا نہیں، کوئی بدکاری نہیں، کوئی فحاشی نہیں۔ اسلام وہ مذہب نہیں ہے جو آپ کو اجازت دے دیتا ہو کہ خوشی کے نام پہ کچھ بھی کر لو۔ اسلام کے اندر اگر آپ قربانی کا گوشت بھی کھا رہے ہیں
تو قربانی کا گوشت کھا کے آپ کو شراب پینے کی چھوٹ مل جائے، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب میں ہو سکتا ہے، آج کے دن خوب گوشت کھاؤ، خوب دارو پی لو، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ خوشی کے موقع پر بھی آپ کو اپنی حد میں رہنا ہے، اپنی اوقات میں رہنا ہے، اپنی لمٹ میں رہنا ہے۔ خوشی کے نام پر بھی آپ کو ایسا کام نہیں کر سکتے جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ مدینہ میں ایک شادی تھی، اللہ کے پیارے نبی بھی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں عربی زبان کی نظم پڑھ رہی تھی، گیت پڑھ رہی تھی اور پیارے نبی کی تعریف کر رہی تھی۔ اپنی اسی عربی کی نظم میں ان بچیوں نے کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِي، ہمارے بیچ میں ایک ایسا نبی ہے جو آنے والے کل کی بات کو جانتا ہے، جو بھوشیہ کی باتوں کو جانتا ہے، جو فیوچر کی باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کے کانوں میں یہ جملے پڑ گئے۔ آپ نے ان بچیوں سے کہا اے بچیوں، یہ مت کہنا، اس کو دوبارہ مت پڑھنا، اس لائن کو چھوڑ دو، باقی تم پڑھ رہی تھی پڑھتی رہنا۔ آپ نے خوشی کے موقع پر بھی ان بچیوں کو کوئی ایسی نعت پڑھنے کی، کوئی ایسی لائن پڑھنے کی پرمیشن نہیں دی جو غلط ہو، جو اسلام کے اندر جائز نہ ہو۔ اسلام تو وہ مذہب ہے میرے بھائی۔ دنیا کے اور مذاہب میں انسان اگر مر گیا، کہیں بینڈ باجا بجا کر کے اس کی ارتھی نکل رہی ہے، کہیں سارے لوگ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، یا غم کے نام پر سب لوگ رو رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ اسلام میں غم کے نام پر بھی آپ کو اپنی حد سے نکلنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ کے جتنے بھی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، بچے کا انتقال ہو جائے، ماں کو اجازت نہیں، بیٹے کا انتقال ہو جائے، باپ کو اجازت نہیں، بیوی کا انتقال ہو جائے، شوہر کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے گریبان کو چاک کرے، اپنا کپڑا پھاڑے، اپنے گال پہ تھپڑ مارے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو دور جاہلیت کی پکارے، جو غم کی حالت میں اپنے چہرے پر، اپنے رخسار پر تھپڑ مارے، جو اپنے گریبان کو چاک کرے۔ غم کی حالت میں بھی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے اوپر کیا غم نہیں ہے؟ ہمارے نبی نے 3 بیٹیوں کا جنازہ اٹھایا، 3 بیٹیوں کا انتقال پیارے نبی کی زندگی میں ہوا۔ 3 بچوں کا انتقال، قاسم کا، عبداللہ کا، ابراہیم کا، 3 بچوں کا انتقال، 3 بیٹوں کا انتقال نبی کے سامنے ہوا۔ نبی اپنے بچوں کے مرنے پر نبی کی آنکھوں سے آنسو بھی آئے، نبی روئے بھی ہیں، اور نبی کے آنسوؤں کا ذکر ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اٹھائیے بخاری کی روایت، اللہ کے پیارے نبی کو بچہ ہوا حضرت ماریہ کے پیٹ سے۔ آپ کو بھی شوق تھا، آپ کو بھی ارمان تھا اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ آپ کے 2 بیٹے پہلے پیدا ہو کر کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، تیسرا بیٹا تھا۔ آپ نے بہت خوش ہو کر کے اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھا، اپنے باپ ابراہیم کے نام پر۔ آپ نے عرب کے دستور کے مطابق بچے کو دیہات بھیجا تاکہ دیہات کے ماحول میں بچہ دائی کے پاس دودھ بھی پیے گا اور دیہات کی آب و ہوا میں پلے گا، بڑھے گا، اس کی صحت بھی اچھی ہوگی، اس کی زبان بھی اچھی ہوگی۔ آپ نے اپنے بچے کو دیہات بھیجا۔ آپ کا بیٹا 1 سال یا 1.5 سال کا تھا۔ آپ کے پاس خبر آئی کہ آپ کا بیٹا بہت بیمار ہے۔ آپ اپنے صحابہ کو لے کر کے ابراہیم کو دیکھنے کے لیے پہنچے۔ ابراہیم کو لایا گیا، آپ نے ابراہیم کو اپنی گود میں لیا، اپنے ہاتھ میں لیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، ابراہیم اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، ابراہیم کا دم ٹوٹ رہا ہے، ابراہیم کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی اپنے بچے کو دم توڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔
اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ رونے لگے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میرے صحابہ، ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادی، اے میرے صحابہ یہ آنسو تو ایک باپ کی آنسو ہیں جو اپنے بیٹے کے لیے رو رہا ہے۔ ایک باپ اپنے بچے کے اوپر آنسو بہا رہا ہے۔ اے میرے صحابہ میرا بچہ دنیا سے جا رہا ہے، اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھ کر کے ایک باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا، ذرا غور کرنا میرے بھائیوں، آپ نے فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، اور اے میرے بچے تیرے جانے سے تیرا باپ بہت دکھی ہے، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ ہے اسلام۔ بیٹے کے انتقال پر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اور آگے بڑھیے، بخاری کی ایک دوسری حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول کے پاس خبر آئی کہ آپ کے کسی نواسے یا نواسی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آخری ٹائم ہے، آپ کی بیٹی نے بلوایا ہے کہ ابا جان کو بلا کے لاؤ، میرا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، میری بیٹی بہت بیمار ہے، دنیا سے جا رہی ہے، جاؤ میرے ابا کو بلا کے لاؤ۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے تھے، اور جب انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو نیچرل بات ہے اولاد کی اولاد سے بھی بہت محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہے تو بیٹی کے بچوں سے یعنی اپنے نواسوں اور اپنے نواسیوں سے بھی آپ کو محبت بہت زیادہ ہوگی، یہ نیچرل بات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کو بھی اپنے نواسے سے بہت زیادہ محبت تھی، لیکن جب بیٹی کا پیغام آیا ابا کو بلایا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی نے بیٹی کے پاس پیغام بھجوایا، جاؤ میری بیٹی سے کہہ دینا ان للہ ما آتا ولہ ما اخذ وکل شیء عنده باجل مسمى، جاؤ میری بیٹی کو سبق دے دینا، میری بیٹی کو بتا دینا اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا ٹائم مقرر ہے، اللہ جو چاہے دے دے، جو چاہے لے لے، اللہ کے فیصلے کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے۔ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دینا اگر تیرے بچے کا انتقال بھی ہو جائے فَلْتَصْبِرِي وَلْتَحْتَسِبِي، تو اے رسول کی بیٹی تو صبر سے کام لے لینا، تیرا بچہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ جو بچے بچپن میں انتقال کر جائیں وہ اپنے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے درجے کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دینا اگر تیرے بچے کا انتقال ہو گیا تو یہ تیری بخشش کا ذریعہ بنے گا، تو صبر سے کام لے لینا اور تو اللہ سے ثواب کی امید رکھنا۔ نبی کی بیٹی نے دوبارہ کسی کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی میرے ابا کو بلا کے لاؤ، میرے بیٹے کی طبیعت بہت نازک ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے کچھ صحابہ کو لے کر کے اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، سامنے آپ کا نواسا یا نواسی، کسی حدیث میں نواسے کا بھی لفظ ہے، کسی حدیث میں نواسی کا بھی لفظ ہے، آپ کا نواسا یا نواسی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے نواسے کو مرتا ہوا دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی ہم آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی رو رہے ہیں، آپ بھی ایسے موقع پر رونے لگتے ہیں، آپ کو بھی اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا انما یرحم اللہ من عبادہ الراحمین، اے میرے صحابہ یہ آنسو تو رحمت کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جن بندوں کے دل کے اندر رحمت پائی جاتی ہو، رحم پایا جاتا ہو۔ بے رحم لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا۔ تو غم کے موقع پر بھی میرے پیارے ساتھیوں اسلام میں کوئی ایسی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے جو غلط ہو، جو اسلام کے خلاف ہو۔ اسلام تو اسلام اتنا سمپل دین ہے، بچہ پیدا ہوا
دنیا کے اور مذاہب میں کیا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوا تو لوگ کیا کیا کرتے ہیں؟ اسلام کہتا ہے بیٹا پیدا ہوا تو 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، یذبح عنہ یوم السابع، بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ اور مسئلہ یاد رکھ لو، عقیقہ سنت یہی ہے کہ 7ویں دن کیا جائے۔ ہاں اگر بہت مجبوری ہے، باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، جانور لانے کی طاقت نہیں ہے، یا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے اور 7واں دن اگر کراس ہو گیا تو پھر اس کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہو، پھر کوئی ضروری نہیں کہ 14ویں دن کیا جائے یا 21ویں دن کیا جائے۔ سنت تو یہ ہے، افضل تو یہ ہے کہ 7ویں دن کیا جائے، اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو پھر کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ یاد ہے، بچہ پیدا ہوا، شریعت کا حکم ہے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ اور باپ کے پاس اگر طاقت ہے عقیقہ کرنے کی اور پھر بھی عقیقہ نہیں کرتا ہے، اور بعد میں مولوی صاحب سے پوچھتا ہے، مولوی صاحب ولیمہ ہو رہا ہے گھر میں، کیا اس میں عقیقہ کر سکتا ہوں؟ کیا قربانی کر رہا ہوں بقرعید کے موقع پر، کیا قربانی میں عقیقہ کا بھی جانور لا سکتا ہوں کیا؟ یاد رکھو، اگر بچے کی پیدائش کے 7ویں دن طاقت تھی اور آپ نے نہیں کیا تو غلط کیا، اور اس کا جواب اللہ کے آپ کو دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل غلام مرہون بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقہ کی وجہ سے گروی رہتا ہے۔ گروی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ گروی مثال کے طور پر میں نے آپ کو موبائل گروی کے طور پہ دیا اور 10,000 روپیہ آپ سے میں نے ادھار لیا۔ اب یہ 10,000 روپیہ جو میں نے ادھار لیا ہے، جب تک میں ادا نہیں کروں گا مجھے میرا موبائل واپس نہیں ملے گا۔ گروی کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل غلام مرہون بعقیقتہ، بچہ گروی رہتا ہے اپنے عقیقہ کی وجہ سے، جب تک اس کا عقیقہ نہیں کر دیں گے بچہ اپنے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ یا یہ کہہ لیجئے کہ بچے کی تربیت کا اور بچے کے باپ ہونے کا جو حق ہے وہ آپ کا حق ادھورا مانا جائے گا، اور اللہ کے آپ کی پکڑ ہوگی کہ آپ کے پاس طاقت تھی، پیسہ تھا، روپیہ تھا، آپ نے بچے کا عقیقہ کیوں نہیں کیا؟ 7ویں دن عقیقہ کیا۔ اور کیا کرنا ہے؟ وَيُسَمَّا، اور بچے کا نام رکھنا ہے، اور نام بھی بہت سوچ سمجھ کے رکھنا ہے، کیونکہ نام کا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی پر۔ بنگال اور بہار میں اور خاص طور سے آپ کی شیرشاہ بادی برادری میں ناموں کے سلسلے میں کبھی کبھی بڑا پریشان ہو جاتا ہوں، بڑے الٹے سیدھے نام مل جاتے ہیں۔ مسلمان لڑکا ہے اور نام بالکل غیر اسلامی یا الٹا سیدھا نام، نہ عربی میں ویسا کوئی نام ہے نہ اردو میں ویسا کوئی نام ہے۔ نام رکھو تو ایک بار کسی عالم سے مشورہ کرو۔ ایک جگہ ایک عورت نے اپنی بچی کا نام رکھا علم ترا۔ کسی نے پوچھا بھائی تم نے یہ نام کہاں سے رکھا؟ بولی قرآن میں آیا علم ترا۔ ارے اللہ کی بندی، علم ترا قرآن میں تو آیا، قرآن میں تو ابلیس بھی آیا ہے، قرآن میں تو فرعون بھی آیا، قرآن میں تو حامان بھی آیا۔ کسی لفظ کا قرآن میں آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کو نام بنا لیا جائے۔ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے انٹرنیٹ پر دیکھ کر کے نام رکھنے کا۔ انٹرنیٹ پر نام دیکھا انانیہ، نام رکھ دیا انانیہ۔ ارے اللہ کے بندے، انانیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو عربی زبان جانتا نہیں، تو کسی عالم سے کانٹیکٹ کرتا نہیں، تو انٹرنیٹ کے فتوے پر عمل کرتا ہے۔ اپنے بچے کا صحیح نام رکھو، یا تو اپنے بچوں کا نام صحابہ کے نام پہ رکھو، صحابیات کے نام پہ رکھو، نبیوں کے نام پہ رکھو، یا اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کسی ایک نام کو لے لو اور ساتھ میں عبد لگا دو۔ جیسے اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام الرزاق ہے، آپ عبد لگا کے عبد الرزاق کر سکتے ہو۔ اللہ کے 99 ناموں میں الرحمن ہے، آپ عبد لگا کے عبد الرحمن کر لو، عبد الوہاب کر لو، جتنے اللہ تعالیٰ کی جتنے نام ہیں اس میں آپ عبد لگا کر کے بچے کا نام، لڑکے کا نام رکھ سکتے ہیں، یا صحابہ کے نام پہ رکھ دیجیے یا صحابیات کے نام پہ رکھ دیجیے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے وَيُحْلَقُ رَاسُهُ، بچے کا نام رکھا جائے، 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے اور بچے کا بال مڈوایا جائے۔
7वें दिन बच्चे का बाल मुड़वाया जाए, और उस हदीस से यह भी पता चलता है कि बाल के वजन के बराबर चांदी अल्लाह की राह में सदका की जाए। यह है इस्लाम की तालीम। बच्चा पैदा हुआ, इस्लाम की तालीम यह है। और आगे बढ़ो, बच्चा थोड़ा समझदार हुआ, इस्लाम ये कहता है कि तू बाप है, तू माँ है। बच्चा तुझसे सीखता है। बच्चा स्कूल बाद में जाता है, मदरसा बाद में जाता है, पहले माँ से सीखता है, पहले बाप से सीखता है। बाप अगर सिगरेट पीने वाला है, बाप गुटखा खाने वाला है, बाप शराब पीने वाला है, बाप गाली देने वाला है, बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है। बच्चा तेरे कहे बगैर गाली देना शुरू कर देगा, तेरी गैर मौजूदगी में सिगरेट का कश लगाना भी शुरू कर देगा। बच्चा बुरी आदतों को अपने बाप से पहले सीखेगा। माँ अगर बेहया है, माँ पर्दे का ख्याल नहीं करती, माँ नमाज नहीं पढ़ती, माँ को जबान पर कंट्रोल नहीं है, माँ शौहर की नाफरमानी करती है, माँ शौहर के साथ बदतमीजी करती है, छोटी बच्ची है 4 साल की, 5 साल की, अपनी माँ को देख करके सब सीख रही है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा जब पैदा होता है इस्लाम पर पैदा होता है, फितरत पर पैदा होता है। फअबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको ईसाई बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको मजूसी बनाते हैं। बच्चा तो बड़ा मासूम होता है मेरे भाई, जो सिखाओगे वो सीखे। अभी मुंबई में 6 साल का बच्चा, उसने 11 महीने में कुरान हिफ्ज करके रिकॉर्ड कायम किया है। अखबार की न्यूज मेरे पास मौजूद है, आप कहेंगे तो मैं आपको कटिंग दिखा दूंगा। मुंबई में अहले हदीस का बहुत बड़ा इदारा है, जामिया इस्लामिया मुंबरा। उस बच्चे ने, जो एक आलिम का लड़का है, बाप आलिम है उसके, 11 महीने में 6 साल का बच्चा कुरान पूरा याद कर लेता है। और ये कमाल उस बच्चे का भी है और ये कमाल कुरान का भी है कि अरबी जबान उसकी भाषा नहीं है, उसकी लैंग्वेज अरबी नहीं है। वो हिंदुस्तान का रहने वाला, वो इंडिया का रहने वाला, वो उर्दू बोलने वाला बच्चा है। कुरान अरबी जबान में है, उसकी लैंग्वेज नहीं है, उसके लिए विदेशी लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है, मगर कुरान एक गैर जबान होने के बावजूद बच्चा फौरन उसको पढ़ता है और कैच कर लेता और याद कर लेता है। ये मोजज़ा है मेरे प्यारे साथियों कुरान हकीम का। और इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए। है क्या कोई कुरान को याद करने वाला? हमने कुरान को आसान बनाया नसीहत हासिल करने के लिए। है कोई नसीहत हासिल करने वाला? कुरान को समझना भी आसान है और कुरान को याद करना भी आसान है। इसीलिए उलमा कहते हैं बच्चे को आलिम बनाना है तो पहले कुरान का हाफिज बनाओ। जितने बड़े बड़े आलिम आए सब हाफिज कुरान भी है। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, इतने बड़े आलिम मुकर्रिर हमारे पड़ोसी मुल्क के, शहीद हो गए, अल्लाह उनकी कब्र को रहमतों से भर दे, कुरान के हाफिज थे। इस दौर के उलमा की अगर आप बात करें, अल्लामा जलालुद्दीन कासमी कुरान के हाफिज हैं, शेख अब्दुल हसीब मदनी कुरान के हाफिज हैं, शेख अब्दुल अजीम मदनी कुरान के हाफिज हैं। जितने बड़े बड़े उलमा और खतीब आपको मिलेंगे वो कुरान के हाफिज मिलेंगे। बच्चे को आलिम बनाना है, बच्चे को दीनदार बनाना है, शुरुआत कुरान के हिफ्ज से करो। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बच्चा 7 साल का हो गया, आप 5 टाइम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, माँ 5 टाइम नमाज पढ़ रही है, मगर अपने बच्चे को कभी नहीं बोलते, अपनी बच्ची को कभी नहीं बोलते कि बेटी तू भी नमाज पढ़ा कर। ओ मेरे प्यारे साथियों, 7 साल की उम्र में जब बच्चे को नमाजी बनाओगे तो 17 साल की उम्र में आपको कहना नहीं पड़ेगा, बच्चा ऑटोमेटिक नमाज का टाइम होगा, मस्जिद में चला जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अब्नाउ सबई सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो, वज़रिबूहुम अलैहा, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो, वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाज, और उनके बिस्तर अलग कर दो।
10 سال کا لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے، ایک بستر پہ مت سلاؤ، یا اگر بستر ایک ہے تو ایک چادر میں مت سلاؤ۔ اب آپ پوچھیں گے مولانا صاحب اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت ہے، حکمت ہے۔ 10 سال کا لڑکا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، 10 سال کی لڑکی بالغ ہونے لگی ہے، اب 1-2 سال میں بالغ، بلکہ بہت ساری لڑکیاں تو 10 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو جاتی ہیں۔ لڑکا 10 سال کا ہو گیا، لڑکی 10 سال کی ہو گئی۔ شریعت ہماری میرے بھائیوں اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے، اور اللہ کو پتا ہے انسان کا ذہن کہاں سے بھٹک سکتا ہے، انسان کہاں سے غلط راستہ پکڑ سکتا ہے۔ 10 سال کی عمر یہ بچے کے بچپن کے اب آگے کی عمر ہے، اب بچہ دھیرے دھیرے جوانی کی طرف بڑھ رہا ہے، لڑکی جوانی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اسلام وہیں سے بریک لگاتا ہے، نہیں، ایک بستر پر ایک چادر میں مت سلاؤ، ان کے بستر الگ کر دو، ان کی چادر الگ کر دو۔ کبھی غور کرنا، آپ تو نماز پڑھتے ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو نماز کے لیے کتنی بار بولا ہے؟ اسی لیے قرآن میں اللہ بار بار ہم کو یہ حکم دیتا ہے نماز کی پابندی بھی کرنا ہے، اور اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو بھی نماز کا حکم دینا ہے۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ اللہ سورہ طٰہٰ کے اندر فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو بھی نماز کا حکم دو۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالی رحمت نازل کرے اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، قیام اللیل پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو اٹھاتا، اپنی اہلیہ کو اٹھاتا ہے۔ اگر بیوی انکار کر دیتی ہے، اپنی بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے، لیکن بیوی کو اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اور شوہر اگر انکار کر دیتا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اس کو اٹھاتی ہے۔ پریوار ہو تو ایسا ہو، جوڑی ہو تو ایسی ہو، فیملی ہو تو ایسی ہو کہ مرد اور عورت، میاں اور بیوی، پتی اور پتنی ایک دوسرے کے دین کے سلسلے میں مددگار بنے، ایک دوسرے کے دین کی مدد کریں۔ اگر باپ سے غلطی ہو رہی ہے تو بیٹا اپنے باپ کو ہوشیار کرے، بیٹا غلطی کر رہا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹے۔ پریوار ایسا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھو، کون ہیں یہ جب خلیفہ ہوتے ہیں، ان کے پہلے کے جو لوگ تھے انہوں نے عوام کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا، بہت مظلوموں کا حق مارا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوتے ہیں، اب ان کے سر کے اوپر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ جتنے لوگوں کے ساتھ اتیاچار ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، حق مارا گیا ہے، ان کا حق ان کو دلا دیں، کسی پر انیائے نہ ہونے دیں، کسی پر اتیاچار نہ ہونے دیں۔ خلیفہ کا انتقال ہوا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاتھوں میں چارج آیا، پوری رات گزر گئی، لکھا پڑھی بھی کرنی ہے، فارمیلٹی بھی ہے، سارے لوگوں کو ذمہ داری بھی دینا ہے، پوری رات ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کمرے میں آتے ہیں اور بستر پر لیٹنے جانے لگتے ہیں۔ ان کا بیٹا عبد الملک آتا ہے، 17 سال کا جوان بیٹا ہے، آ کر کے کہتا ابا جان، اے ابا جان، اے امیر المومنین، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا آرام کرنے جا رہا ہوں، سستانے جا رہا ہوں، رات بھر کا جگہ ہوں، بہت محنت پڑی ہے، بہت کام پڑا ہے، اب تیرا باپ آرام کرنے جا رہا ہے، سستانے جا رہا ہے، اب ظہر تک سو جاؤں گا اور ظہر کی اذان ہوگی، اٹھوں گا، نماز پڑھوں گا، اس کے بعد اپنے کام پہ لگ جاؤں گا۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان، کیا آپ اس بات کی گارنٹی لے سکتے ہیں کہ ظہر کی نماز تک آپ زندہ رہیں گے، آپ کی سانس چلتی رہے گی، آپ کا دل دھڑکتا رہے گا، کیا آپ اس بات کی گارنٹی لے سکتے ہیں؟ کہا نہیں میرے بیٹے، ظہر تک تو چھوڑ دو، ایک پل کی گارنٹی نہیں لے سکتا، 1 منٹ کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا۔ انہوں نے کہا بیٹا میں گارنٹی تو نہیں لے سکتا۔ کہا ابا جان
کل تک آپ ابا جان تھے، آج میرے ابا جان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ امیر المومنین بھی ہیں، آپ مسلمانوں کے خلیفہ بھی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی نظریں آپ پر لگی ہوئی ہیں، بہت سارے مظلوم ہیں، مجبور ہیں، وہ انتظار میں کہ عمر بن عبدالعزیز آئے گا اور میرا حق مجھ کو دلائے گا، میرے ساتھ جو انیائے ہوا ہے، جو ناانصافی ہوئی ہے، اس ناانصافی کو ختم کرے گا۔ اے ابا جان، آپ بستر پہ سونے جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے آپ کو موت آ گئی اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھے گا، اے عمر بن عبدالعزیز، تیرے دور میں تیرے خلیفہ بننے کے بعد کتنے لوگ تیرا انتظار کر رہے تھے اور تو آرام سے بستر پہ سو رہا تھا، ابا جان آپ کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا ہے میرے بچے قریب آ جا، بیٹے کو قریب کر کے سینے سے لگایا، کہا الحمدللہ الذی اخرج من صلبی من یعیننی علی دینی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسا بیٹا دیا ہے جو دین کے معاملے میں اپنے باپ کی مدد کر رہا ہے۔ اے میرے بچے، میں آرام نہیں کروں گا، میں بستر چھوڑ کے جا رہا ہوں اور جا کر کے پہلے ان مظلوموں کو ان کا حق دلاتا ہوں، جن کے ساتھ انیائے ہوا ہے، اتیاچار ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے، میں ان کو جا کر کے پہلے انصاف دلاتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے پریوار، یہ ہوتی ہے ایک مسلمان فیملی۔ آج معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، ہم اور آپ دیندار تو ہیں، مگر فیملی کو دیندار کیسے بنائیں اس کی چنتا ہم اور آپ نہیں کرتے۔ بچہ 10 سال کا ہو گیا، اسلام کہتا ہے بستر الگ کر دو، لڑکا ہو چاہے لڑکی بستر الگ کر دو، نماز نہ پڑھے تو پٹائی کرو۔ لڑکی بالغ ہو گئی، اب روزہ اس کے اوپر فرض ہو گیا، اب رمضان کا مہینہ ہے تو ماں کو یہ نہیں لگنا چاہیے ابھی تو میری بیٹی 12 سال کی ہے، ابھی تو گرمی کا روزہ ہے، بہت پریشانی ہوگی۔ لڑکی بالغ ہو گئی، لڑکا بالغ ہو گیا، اب نماز فرض ہے اس کے اوپر، اب روزہ فرض ہے اس کے اوپر، اب اس کے اوپر یہ کہہ کر کے عمر بہت کم ہے، ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے گرمی زیادہ لگ رہی ہے، اس کو آپ کوئی انتظام کیجئے، لیکن آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو جب بالغ ہو جائیں ان کو روزہ نماز کی پابندی کروائیے، اور لڑکی جب بالغ ہو جائے، جب گھر سے وہ نکلے تو پابندی اس بات کی کیجئے کہ لڑکی پردے میں نکلے، لڑکی نقاب میں نکلے، لڑکی بے پردہ ہو کر کے نہ نکلے۔ اور آگے بڑھیے، لڑکا جوان ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، شادی کے قابل ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ آپ کی لڑکی کے لیے کوئی رشتہ آیا، لڑکا اچھا ہے، دیندار ہے، نیک ہے، مگر زیادہ پیسہ کمانے والا نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر میں کروڑ پتی ہوں تو میرا داماد بھی کروڑ پتی ہونا چاہیے؟ اگر میرے پاس اتنی زمین و جائیداد ہے، میری بیٹی بھی زمین و جائیداد والے گھر میں جانی چاہیے، چاہے اس گھر میں دین نام کی کوئی چیز نہ ہو، اسلام نام کی کوئی چیز نہ ہو، قرآن نام کی کوئی چیز نہ ہو، مگر میری بیٹی محل میں جانی چاہیے، میری بیٹی غریب گھر میں نہیں جانی چاہیے۔ کان کھول کر کے سن لو میرے پیارے ساتھیوں، اگر یہ سوچ آپ کی ہے تو سوچ بدل لو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری لڑکی کے لیے ایسا رشتہ آئے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، فزوجوہ، تو اپنی لڑکیوں کی شادی ایسے لڑکوں سے کر دیا کرو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فساد پھیل جائے گا، فتنہ پھیل جائے گا، بگاڑ پھیل جائے گا۔ آپ کے بہار میں تو پھر بھی غنیمت ہے۔ میرا ایک پروگرام ہوا تھا مہاراشٹرا میں، ایک جگہ پڑتی ہے آکوٹ، مہاراشٹرا میں ایک جگہ ہے آکوٹ، وہاں لڑکے لڑکیاں 30 سال کے 35 سال کے ہو گئے، شادی نہیں ہو رہی۔ کیوں صاحب؟ گورنمنٹ جاب ہونی چاہیے، سرکاری نوکری ہونی چاہیے۔ اب سرکاری نوکری کو اتنی آسان تو نہیں ہے بھائی، اتنی آسانی سے تو سرکاری نوکری نہیں ملنے والی۔ اب لڑکے کو سرکاری نوکری نہیں مل رہی ہے تو شادی نہیں ہو رہی۔ کان کھول کر کے سن لو، اولاد کے ساتھ یہ ظلم بند کرو یا نیائے بند کرو۔ اولاد جب شادی کے قابل ہو جائے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، اس کی شادی کرو۔
اور زمین جائیداد سب یہی رہ جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے لڑکی کے لیے دیندار داماد نہیں دیکھا، پیسہ دیکھا، زمین دیکھی، جائیداد دیکھی، کل آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ آپ کو زمین تو مل جائے گی، جائیداد تو مل جائے گی، مگر آپ کی بیٹی جب راتوں کو روئے گی اور کہے گی اے اللہ میرے ماں باپ نے مجھے پھنسا دیا اس ظالم کے ساتھ میرا نکاح کر کے، اس وقت آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ سوچیں۔ دین کو ترجیح دو میرے بھائیوں، اور شادی میں جلدی کرو، شادی میں تاخیر نہ کرو۔ اگر آپ لڑکے کی شادی کر رہے ہیں، بہو لانا چاہتے ہیں، کیسی بہو لائیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین، عورت کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ عورت کا پیسہ دیکھا جاتا ہے، عورت کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، عورت کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اور عورت کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہارے گھر میں دیندار بہو آئے گی، روزہ نماز کرنے والی بہو آئے گی، پردہ کرنے والی بہو آئے گی، دین سیکھنے والی سکھانے والی بہو آئے گی، آپ کے پورے گھر کو دیندار بنا دے گی۔ اور آپ نے خوبصورتی دیکھی، روپیہ پیسہ دیکھا، خاندان دیکھا، اور دینداری کو نہیں دیکھا، تریبتی یدا کا، تو آپ کے ہاتھ خاک میں مل جائیں گے، آپ برباد ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے۔ کامیاب ہونا ہے تو دیندار عورت کو میرے بھائیوں بہو بنا کر کے۔ اور آگے بڑھیے، لڑکے لڑکی کی شادی ہو گئی، پتی پتنی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ پرائیویٹ رشتہ ہے، اور پرائیویٹ کو پرائیویسی میں رکھا جائے۔ میاں بیوی اپنی سیکرٹ بات کسی کو نہ بتائیں، یہ بھی بڑا چلتا ہے۔ بعض لڑکے شادی کے اگلے دن ان کے دوست لوگ پوچھتے بتاؤ کیا کیا ہوا، لڑکیوں سے ان کی سہیلیاں پوچھتی ہیں، اور پھر وہ ساری باتیں بڑے مزے لے لے کے بیان کرتی ہیں۔ حرام ہے یہ چیز میرے بھائی، اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی پرائیویٹ رشتہ ہے، اس رشتے کی باتیں بیڈ روم کے باہر نہیں جانی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں۔ لباس جو ہوتا ہے نا، ایک تو لباس اوپر سے انسان پہنتا ہے، اور ایک لباس وہ ہوتا ہے جو انسان کی باڈی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ انسان بنیان پہنے ہوئے ہے، اب بنیان ایک پرائیویٹ چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ اب لباس میں پرائیویسی بھی آ گئی اور لباس میں خوبصورتی بھی آ گئی، یعنی شوہر کی زندگی میں بیوی خوبصورتی بن کے آتی ہے، بیوی کی زندگی میں شوہر خوبصورتی بن کے آتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے پرائیویسی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا راز بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے راز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھیں، شادی ہو گئی، زندگی کی گاڑی آگے بڑھ رہی۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ شوہر کی ہر بات بیوی کو اچھی لگے گی، بیوی کی ہر بات شوہر کو اچھی لگے گی۔ کبھی تو جھگڑا ہوگا، کبھی تو مسئلہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اگر کبھی مسئلہ ہو جائے فَإِذُوهُنَّ، تو اے شوہرو تم اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اگر سمجھ جائیں تو اچھی بات ہے۔ وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَزَاجِ، اگر بات چیت سے نہیں سمجھ پا رہی ہیں، پھر بھی نافرمانی کر رہی ہیں، پھر بھی بدتمیزی کر رہی ہیں، پھر بھی بد زبانی کر رہی ہیں، تو قرآن کہتا ہے بستر الگ کر دو۔ اگر بستر الگ کرنے سے بھی معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے تو قرآن کہتا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، ہلکی مار ان کو مار سکتے ہو، ہلکی چپٹ لگا سکتے ہو، ہلکی مار مار سکتے ہو۔ اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے اگر بیوی نے کھانے میں نمک تیز کر دیا تو طلاق دے دو، بیوی نے کپڑے پر پریس کیا کپڑا جل گیا تو طلاق دے دو۔ آج اسلام کے دشمنوں کو مسالہ ہم نے دیا ہے۔ کل بنارس میں میری تقریر تھی اور ٹاپک یہی تھا میرا کہ اسلام عورتوں کے لیے دین رحمت ہے۔ اس تقریر میں میں نے کہا تھا کہ آج مسلمان کی حرکتوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ جاؤ قرآن کی کوئی ایک آیت لا کے دکھا دو
नबी की कोई एक हदीस ला के दिखा दो जिससे ये साबित होता हो कि तलाक 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 कह देने से तलाक हो जाता। खिलवाड़ बना के रखा है, तमाशा बना के रखा है, इतना मजबूत रिश्ता, उसको बस तलाक 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 बोल दिया, खत्म हो गया। शौहर शराब पी करके आया, खाना खाने लगा, नमक तेज है, मसाला तेज है, जा मैं तुझको तलाक देता हूं, तलाक 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 हो गई। तलाक कोई खिलवाड़ नहीं है मेरे भाई। तलाक का पूरा एक तरीका है, पूरा एक प्रोसेस है। और तलाक के पहले इस्लाम ये कहता है पहले समझा लो, पहले बिस्तर अलग कर दो, अगर जरूरत पड़े तो हल्की मार भी मार लो। अगर इन सबसे भी मसला हल ना बने, मसला हल ना हो, तो कुरान कहता है फबासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। लड़के के घर वालों से किसी एक को पंच बना लो, लड़की के घर वालों में से किसी एक को पंच बना लो, और दोनों पंच मिलकर के गौर करें और रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। जब ये सारे प्रयास, ये सारी कोशिशें जब विफल हो जाएं, नाकाम हो जाएं, तब इस्लाम कहता है अब तुम तलाक दे सकते हो। और तलाक एक बार में नहीं देना है, अत-तलाक़ मर्रतान, एक बार नहीं 2 बार तुम तलाक दे सकते हो, 2 बार तुम तलाक दे सकते हो। 2 बार तलाक देने के बाद दोबारा बीवी को बीवी बना करके रखने का तुम्हें परमिशन है, इजाजत है। लेकिन दूसरी तलाक के बाद जब तीसरी तलाक का नंबर आएगा, उसके बाद अब रुजू करने की, अब दोबारा उसको बीवी की हैसियत से अपने घर में रखने की परमिशन नहीं है, इजाजत नहीं है। फरमाया अत-तलाक़ मर्रतान, 2 मरतबा तो तलाक दे करके तुम बीवी को रख सकते हो। उसके बाद क्या होगा? फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान। अब तीसरी मर्तबा या तो बीवी को रखना है या छोड़ देना है, तीसरी मर्तबा फिर आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। इस्लाम ये भी कहता है अगर कोई शौहर बीवी का हक अदा नहीं कर पा रहा है किसी भी तरीके से, अगर शौहर जिस्मानी एतबार से बीवी का हक अदा नहीं कर पा रहा है, या शौहर के पास इतना माल नहीं है कि बीवी का हक अदा कर सके, तो अब ऐसी हालत में शौहर तलाक भी नहीं दे रहा है और बीवी का हक भी अदा नहीं कर रहा है, बीवी क्या करे? इस्लाम में उसका भी ऑप्शन मौजूद है। अगर शौहर बीवी का हक अदा नहीं कर रहा है, या बीवी शौहर से खुश नहीं है, बीवी शौहर के साथ रहना नहीं चाहती है, इस्लाम कहता है बीवी खुला ले सकती है। एक सहाबी की बीवी अल्लाह के नबी के पास आई, हजरत साबित बिन कैस की बीवी। कहा अल्लाह के नबी, मैं साबित के बारे में कोई गलत बात नहीं बोलना चाहती, बस मैं इतना कहना चाहूंगी, मैं शौहर की शिकवा शिकायत नहीं करना चाहती हूं, मैं उनके साथ रहना ही नहीं चाहती हूं। बीवी आकर के कह रही कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने शौहर के साथ रहना नहीं चाहती हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुमने मेहर में जो बाग लिया था वो बाग तुमको वापस करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है मैं रिटर्न करती हूं। अल्लाह के नबी ने बाग शौहर को रिटर्न करवाया और उसके बाद खुला हो गया, निकाह को खत्म करा दिया। एक हैज की इद्दत गुजारने के बाद बीवी कहीं और निकाह कर सकती है। इस्लाम में इसका भी ऑप्शन मौजूद है। इस्लाम में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मौजूद है मेरे भाई। जानते हो, अगर शौहर अपनी बीवी को गलत काम करता हुआ देख ले और उसके पास 4 गवाह नहीं है, इस्लाम में अगर कोई ज़िना कर रहा है और कोई ये ब्लेम कर रहा है कि वो आदमी ज़िना कर रहा है, तो इस्लामी कानून क्या कहता है कि 4 गवाह होने चाहिए। 4 गवाह हो या कोई क्लियर प्रूफ हो कि हाँ ये जिना हुआ है, क्योंकि जिना बहुत बड़ा गुनाह है। किसी के कह देने से कि फला ने जिना कर लिया जिना साबित नहीं होता। जिना अगर किसी का के ऊपर जिना का इल्जाम लगाया जा रहा है, इस्लाम कहता है 4 गवाह होने चाहिए। अब मान लो बीवी को शौहर ने देख लिया कि बीवी गलत काम कर रही है, अब जाहिर है शौहर 4 गवाह तो नहीं ला सकता हमेशा, जरूरी नहीं कि उस चीज को देखने के लिए 4 गवाह मौजूद हो। 4 गवाह नहीं है। अब एक
عزت دار آدمی یہ منظر دیکھنے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا. عدالت میں جا کر کے اگر یہ بولتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسلامی عدالت پوچھے گی تیرے پاس 4 گواہ ہیں؟ یہ بولے گا 4 گواہ نہیں ہیں. اسلامی عدالت کا قانون کیا ہے؟ اگر کسی عورت پر آپ نے زنا کا الزام لگایا اور آپ کے پاس پروف نہیں ہے، آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، تو الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. اب شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا یہ کام کرتے ہوئے، 4 گواہ نہیں ہیں، اب کرے تو کیا کرے؟ الزام لگاتا ہے تو 4 گواہ لانے پڑیں گے، 4 گواہ ہیں نہیں. اگر عدالت میں جاتا 80 کوڑے خود کھانا پڑے گا. اب اس کا بھی کوئی حل ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا حل اسلام میں لعان ہے. لعان کس کو بولتے ہیں؟ شوہر عدالت میں آئے گا اور کہے گا جج صاحب میں نے بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اب میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہوں. اسلام کہتا ہے کہ ایسی صورت میں شوہر 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گا، 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گا کہ میں سچا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ اس عورت نے غلط کام کیا ہے. اور 5ویں بار قسم کھا کر کے کہے گا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. یہ مرد بولے گا. اب عورت سے پوچھا جائے گا تو کیا بولتی ہے؟ اگر عورت کہے گی کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے، اسلامی عدالت کا قانون یہ کہتا ہے اگر عورت اقرار کر لے گی کہ میں نے زنا کیا ہے اور اسلامی ملک ہے، اسلامی عدالت ہے، اسلامی سزا ملتی ہے، تو چونکہ وہ عورت شادی شدہ ہے اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے. لیکن عورت اگر کہتی ہے نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، تو اب عدالت میں عورت کو بھی قسم کھانی پڑے گی اور 4 بار عورت قسم کھا کر کے کہے گی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں سچ بول رہی ہوں. اور 5ویں بار اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گی اگر یہ سچ بول رہا ہے اور میں جھوٹ بول رہی ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. مرد الگ قسم کھائے گا، عورت الگ قسم کھائے گی اور اس کے بعد دونوں کے رشتے کو ڈسمس کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. اس پروسیس کو شریعت میں لعان بولتے ہیں. شریعت میں اس کا بھی حل رکھا گیا. میرے پیارے ساتھیوں، اتنا پیارا دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے. زندگی کے کسی بھی موڑ پر اسلام نے ہمیں ادھورا نہیں رکھا ہے، اسلام نے ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھا ہے. اسلام کے اندر ہر مشکل کا حل موجود ہے. اور آگے بڑھیے. انتقال ہو گیا کسی کا، مر گیا انسان، مرنے والا زمین چھوڑ کے گیا، جائیداد چھوڑ کے گیا، پیسہ چھوڑ کے گیا. اب سوال پیدا ہوا کہ اس کے پیسے کا کیا کیا جائے، اس کی پراپرٹی کا کیا کیا جائے، اس کی زمین کا کیا کیا جائے، اس کی جائیداد کا کیا کیا جائے. اسلام کہتا ہے مرنے والے کے پیسے سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے اور کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد یہ دیکھا جائے کہ اس کے اوپر قرضہ کتنا ہے، اس کے قرضوں کو ادا کیا جائے. اور قرضوں کو ادا کرنے کے بعد اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی تھی اور اگر وصیت کسی مدرسے کے لیے وصیت کی تھی، کسی مسجد کے لیے کی تھی، کسی یتیم کے لیے کی تھی، تو اس کی وصیت کو بھی پورا کیا جائے گا. مگر وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اگر مان لیجئے کہ 90 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا ہے تو 90 لاکھ میں سے 30 لاکھ روپے تک کی وصیت کر سکتا ہے، 30 لاکھ سے زیادہ کی نہیں کر سکتا. تو پہلا کام کفن دفن کا انتظام، دوسرا کام قرضے کی ادائیگی اور تیسرا کام وصیت کو پورا کیا جائے گا. اور چوتھے نمبر پر اس کے جو وارث ہوں گے، اس کا باپ ہوگا، اس کی ماں ہوگی، اس کی اولاد ہوگی، اس کی بیوی ہوگی، جو بھی اس کے وارث ہوں گے، شریعت میں سب کا حصہ بتایا گیا. بیوی کا اتنا حصہ، اولاد کا اتنا حصہ، ماں کا اتنا حصہ، باپ کا اتنا حصہ، ان کا حق ان کو دیا جائے. مرنے کے بعد بھی اسلام نے ادھورا نہیں چھوڑا ہے. آپ کی زمین کا کیا ہوگا، آپ کے پیسے کا کیا ہوگا، اس کا بھی شریعت میں قانون رکھا گیا ہے. مرنے والے کے لیے جنازے کی نماز کا پراودھان رکھا گیا. اور کبھی آپ نے غور کیا جب ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، سامنے جنازہ ہوتا ہے، تو جنازے کی نماز میں ہم رکوع نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے. ایسا کیوں؟ ہر نماز میں رکوع ہے،
ہر نماز میں سجدہ ہے، مگر جنازے کی نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ. ایسا کیوں ہے میرے بھائی؟ اس لیے کہ سامنے جنازہ رکھا ہے، اور اسلام کے اندر اتنا بھی پسند نہیں کیا گیا کہ سامنے اگر جنازہ بھی رکھا ہے تو اس کے آگے سجدہ کیا جائے یا اس کے آگے رکوع کیا جائے. سوچو، جو اسلام جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں رکھتا ہے تاکہ کسی لاش کے سامنے سجدہ نہ ہونے پائے، اس اسلام میں کسی قبر کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ بنگال میں کلیا چک ایک جگہ ہے. کلیا چک میں ایک مسجد میں گیا نماز پڑھنے، پروگرام تھا میرا، وہاں پہ میں گیا تو دیکھا کہ مسجد کے اندر قبر موجود ہے. تو بہت پریشان ہوتا، اہل حدیث کی مسجد ہے اور مسجد کے اندر قبر ہے. میں نے کہا بھائی اہل حدیث کی مسجد میں قبر کہاں سے آئی؟ کہا مولانا صاحب بہت پہلے سے یہ قبر ہے. میں نے کہا جتنے بھی پہلے سے یہ قبر ہو، یا تو آپ مسجد کو توڑ کر کے قبر جہاں سے قبر ہے اس کے باہر مسجد کی باؤنڈری کر دو، یعنی قبر مسجد کے اندر یا مسجد قبر کے اندر نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا دو راستہ ہے، یا تو آپ مسجد کی باؤنڈری کم کر لو، یا پھر اس قبر سے جو بھی مرنے والے کی لاش ہے، اب تو کافی دن کی قبر ہو گئی، تو اس کی لاش کے جو بھی بچے ہوئے پارٹ پرزے ہیں اس کو اٹھا کر کے نکال کر کے کسی دوسرے قبرستان میں لے جا کے دفن کرو. لوگوں نے کہا مولانا صاحب آج تک تو کسی نے بیان ہی نہیں کیا. میں نے کہا میں بتا رہا ہوں بھائی، مسئلہ یہی ہے، جا کے فتویٰ لے لو. جمعہ میں نے وہاں پڑھایا، جمعہ میں بھی میں نے یہ بات بیان کی، اور میرے یہ جمعہ کا بیان کرنے کے کچھ دنوں کے بعد مولانا جرجیس صاحب کا بھی وہاں پروگرام تھا. انہوں نے بھی اپنی تقریر میں یہ بات کہی کہ قبر کو مسجد سے نکالا جائے. الحمدللہ اس پر عمل ہوا اور اب وہاں سے مسجد سے قبر کو ہٹایا گیا. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ بہت سخت مسئلہ ہے. اللہ کے نبی نے اپنی وفات کے لمحات میں، اپنے آخری لمحات میں بھی کہا تھا، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت و یہودیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت و عیسائیوں کے اوپر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا. اسلام میں قبر کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. اسی لیے جنازے کی نماز میں بھی آپ سجدہ نہیں کرتے، رکوع نہیں کرتے. اچھا جنازے کی دعا کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ تھا، کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ایمانداری سے بتانا، جھوٹ موٹ ہاتھ مت اٹھانا. دیکھیے اتنا بڑا مجمع ہے اور کافی لوگ ایسے ہیں جو ہاتھ نہیں اٹھا پا رہے. یہ افسوس کی بات ہے. آپ اپنے دنیا کے کاموں میں بہت ماہر ہیں، اپنی راجنیتی کے معاملے میں بہت ماہر ہیں، اپنی کھیتی باڑی کے بارے میں بہت جانکار ہیں، لیکن آپ کو جنازے کی نماز کی دعا تک نہیں آتی. یہ افسوس کی بات نہیں ہے. جنازے کی نماز میں اللہ اکبر کا امام صاحب نے پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سورہ فاتحہ پڑھے گا. اس کے بعد کوئی سورت ملا لے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کے بعد امام کہے گا اللہ اکبر. اس میں رفع یدین کر بھی سکتے نہیں بھی کر سکتے، دونوں طریقہ جائز. اگر آپ چاروں مرتبہ رفع یدین کرے تو بھی چلے گا، اور صرف ایک مرتبہ رفع یدین کر کے ہاتھ باندھے رہے تو بھی چلے گا. ایک بار اللہ اکبر کا سورہ فاتحہ پڑھا، کوئی سورت پڑھی. اب دوسری مرتبہ امام نے اللہ اکبر کا، آپ کیا پڑھیں گے؟ آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود شریف پڑھا. پھر امام نے کہا اللہ اکبر. اب یہ تیسری تکبیر ہے. اب اس میں آپ جنازے کی دعا پڑھیں. جنازے کی کئی دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعا بھی ہے، تھوڑی لمبی دعا بھی ہے. ایک دعا جو بہت مشہور ہے، شاید جن کو یاد ہے یہ والی دعا یاد ہوگی. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتننا بعدہ. یہ دعا ہے.
اتنی تو کم سے کم آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ومیتنا ہمارے مردوں کو بخش دے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، جو موجود ہیں ان کو بھی بخش دے، جو موجود نہیں ہیں ان کو بھی بخش دے، اے اللہ ہمارے مردوں کو بھی بخش دے، ہماری عورتوں کو بھی بخش دے، ہمارے بچوں کو بھی بخش دے، ہمارے زندوں کو بھی بخش دے، ہمارے مردوں کو بھی بخش دے۔ سارے لوگوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں آپ جنازے کی نماز۔ اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ تو جسے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھے، ومن توفیتہ منا، اور جسے تو موت دے دے فتوفہ علی الایمان، اے اللہ تو اسے ایمان پر موت دے۔ اللہم لا تحرمنا اجرا، اے اللہ اس مرنے والے کے اجر و ثواب سے ہم کو محروم مت کر، مرنے والے کے ثواب سے ہم کو محروم مت کر، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَ، اور اس کے بعد اور ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَ، اس کے بعد تو ہمیں گمراہی میں مت ڈال، ہمیں فتنے میں مت ڈال۔ ایک چھوٹی سی دعا بھی جنازے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، اے اللہ اس مرنے والے کو بخش دے، اس کے اوپر رحم فرما، اس کو درگزر کر دے، اس کو عافیت میں رکھ، اس کی اچھی مہمان نوازی فرما، اور اس کے گناہوں کو دھو دے۔ یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جنازے کی تیسری تکبیر کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھیں، اس کے بعد چوتھی تکبیر ہوگی، امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف سلام پھیرے گا، آپ سلام پھیرتے ہیں۔ یہ جنازے کی نماز کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اور آگے بڑھیے، اب آپ جنازہ پڑھ چکے، اب مردے کو قبرستان لے کے جا رہے ہیں۔ دنیا میں انسان کتنا طاقتور تھا، دنیا میں اس کی فارچونر گاڑی جب گزرتی تھی روڈ پر تو لوگ تاکنے لگتے، نیتا جی کی گاڑی آ گئی، ودھائک جی کی گاڑی آ گئی، منتری جی کی گاڑی آ گئی، فلانے صاحب کی گاڑی آ گئی۔ اور آج جنازے پہ لیٹا ہوا ہے وہ انسان، اور اس کی جنازے کی چارپائی کو لوگ پکڑے ہوئے ہیں اور اس کو لے کے قبرستان جا رہے ہیں۔ قبر تیار ہے، اور قبر بھی آپ جانتے ہیں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے صندوقی قبر جس میں بیچ میں مردے کو رکھا جاتا ہے، اور ایک ہوتی ہے بغلی قبر، اور اللہ کے نبی کی جو قبر ہے وہ بغلی قبر تھی جس میں سائیڈ میں مردے کو رکھا جاتا ہے۔ تو قبر میں مردے کو اتارا جاتا ہے۔ اب جب قبر میں اتارا گیا اس کے بعد مٹی ڈالی جاتی ہے۔ مٹی ڈالنے کے ٹائم بہت سے لوگ دعا پڑھتے، منہا خلقناکم وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے، بس بسم اللہ پڑھ کے آپ مٹی ڈال دیجئے۔ مٹی ڈال دیا، ہاتھ جھاڑ کے چلے آئے۔ زندگی بھر اس بات کی فکر کرتے رہے لوگ کیا کہیں گے، صحیح کام کرنا تھا نہیں کر رہا تھا، کیوں لوگ کیا کہیں گے۔ مولوی صاحب نے تقریر میں بیان کیا، بارات مت لے کے جا، جہیز مت لے تو، منگنی کی رسم مت کر تو، ہلدی کی رسم مت کر تو۔ آپ کی شیرشاہ بادی برادری میں کٹیہار میں مجھے لوگوں نے بتایا باقاعدہ بینڈ باجا تک کی شادی ہو رہی ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ اتنے بڑے بڑے جلسے اور ہندوستان کے چنندہ علماء کو بلانے کا کیا فائدہ ہے اگر آپ کی برادری کے اندر جو الحمدللہ 80% اہل حدیث لوگ ہیں، آپ کی برادری میں ابھی بھی اگر ناچ گانے کے ساتھ اور بینڈ باجے کے ساتھ اگر شادی ہو رہی ہے اور 2-2 لاکھ روپیہ کیش لے کے شادی ہو رہی تو کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ لیکن بہت ساری رسم و رواج کی بات آتی ہے، لوگوں کا یہی کہنا رہتا لوگ کیا کہیں گے۔ ارے لوگ کچھ بھی کہیں، تو یہ دیکھ اللہ کیا کہے گا۔ تجھے حساب اللہ کو دینا ہے، لوگوں کو نہیں دینا ہے۔ لوگ تو تیرے مرنے کے بعد آئیں گے، قبر پہ مٹی دیں گے، ہاتھ جھاڑیں گے، چلے جائیں گے۔ لوگ تیرے اچھے کام کی بھی تعریف کرنے کے لیے تیرے مرنے کا انتظار کریں گے۔ جس دن تو مرے گا تیری قبر پہ مٹی دینے آئیں گے، اس دن کہیں گے کہ ہاں یار آدمی تو بڑا اچھا تھا۔ زندگی میں جس نے کبھی آپ کو اچھا نہیں کہا وہ مرنے کے بعد اچھا کہے گا۔ لوگوں کو خوش مت کرو میرے بھائی، اللہ کو خوش کرو، اس کو راضی کرو۔ لوگ تو آپ کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ میں کبھی کبھی تقریر کے لیے جب سفر کرتا ہوں بہت تھک جاتا ہوں، سچی بتا رہا ہوں۔ ابھی ادھر بھی کنٹینیو 7-8 دن سے لگاتار میرے پروگرام ہو رہے ہیں، کچھ بہار میں بھی ہوئے،
کچھ ادھر یو پی میں بھی ہوئے, کچھ ہمارے اپنے بنارس میں بھی ہوئے. رات میں پروگرام کر کے کبھی ایسا ہوا گھر پہنچا, کبھی ایسا ہوا گھر نہیں پہنچا. پھر صبح مدرسے کی ڈیوٹی کرنا ہے, صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک ڈیوٹی کرنا ہے. اس کے بعد پتہ لگا صاحب پھر نکلنا ہے. کئی دن تک تو ایسا ہوا کہ بستر پہ نیند نہیں ملی. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اتنا سب کرنے کے بعد بھی ایسا تو نہیں کہ سارے لوگ میری تعریف ہی کریں گے یا سارے لوگ مجھے اچھا ہی سمجھیں گے. بہت سارے لوگوں کی نظر میں برا بھی ہوں, تو میں لوگوں کے چکر میں کیوں پڑوں بھائی؟ لوگوں کی تعریف سننے کے لیے یا لوگوں کی برائی سے بچنے کے لیے کبھی بھی صحیح کام کو مت چھوڑو اور کبھی بھی غلط کام مت کرو. یہ دیکھو اللہ کی نظر میں صحیح کیا ہے اور اللہ کی نظر میں غلط کیا ہے, بس ہم اللہ کو حساب دیں گے. قبر میں مٹی دے کے لوگ چلے گئے. یہاں تو اتنی بڑی بڑی لائٹیں جل رہی ہیں. 4 ویلر سے میں آ رہا تھا, ڈرائیور صاحب نے کہا مولانا صاحب پروگرام کہاں ہے, نظر نہیں آ رہا ہے. میں نے کہا لائٹ نظر آئے گی سمجھ جانا. دور سے ٹیوب لائٹ نظر آنے لگی. عبدالعزیز بھائی کو میں نے فون کیا کہ ہاں آپ کے پروگرام کے لوکیشن پر پہنچ گیا. پروگرام ہے, آپ نے دور تک لائٹوں کو لگایا ہے. کبھی قبر میں آپ نے کوئی لائٹ دیکھی ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے مردے کو دفنایا ہو اور ساتھ میں ایک لالٹین رکھ دیا ہو, ایک موبائل کا ٹارچ جلا دیا ہو؟ نہیں, وہاں کوئی روشنی نہیں چھوڑ کے جاتا. دنیا میں گرمی کا موسم ہوتا ہے, ہم کولر, پنکھا, اے سی جیسی طاقتیں لگاتے ہیں. قبر میں کوئی اے سی لگاتا ہے کیا؟ کوئی پنکھا لگاتا ہے کیا؟ قبر میں ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے میرے بھائی. اور قبر کے اندھیرے میں اگر ہمارے اعمال خراب ہوں گے, ہمارے کام گندے ہوں گے, ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا, معاف کرنا اس اندھیرے سے ہم نہیں بچ سکتے. قبر میں جو زہریلے جانور ہوں گے, جو جہنم کی کھڑکی کھلے گی, جو جہنم کا بستر بچھایا جائے گا, جو جہنم کی گرم ہوائیں ملے گی, ان سے اگر ہمیں بچنا ہے اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کو پانا ہے تو ہمیں دنیا والوں کو خوش نہیں کرنا, اللہ کو خوش کرنا ہے میرے بھائی, اللہ کو خوش کرنا ہے. ابو داؤد کے الفاظ ہیں, ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا, جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا. اللہ کے پیارے نبی وہیں جنازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے قبر کو دیکھا, آپ نے جنازے کو دیکھا, آپ نے منظر کو یاد کیا جو قبر میں ہونے والا ہے. جب قبر میں ہونے والے منظر کو آپ نے یاد کیا, حدیث کے الفاظ ہیں فبکن نبی, اللہ کے نبی رونے لگے. اتنا روئے حتی بل السرا, آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ گئی, وہاں کی مٹی بھیگ گئی, آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین تر ہو گئی. اور آپ نے قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی, اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو, اس قبر میں تم سب کو جانا ہے, ہم سب کو جانا ہے. او میرے پیارے بھائیو, جب مردوں کو دفنانے جایا کرو تو سوچا کرو کہ وہ دن ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے. مرنے کے بعد اب قبر میں ہم پہنچ گئے. اب قبر میں جب پہنچ گئے اب قیامت تک ہم قبر میں رہیں گے. اب یہ مرنے کے بعد اور قیامت تک کے بیچ کا جو پیریڈ ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے. برزخ, برزخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیریئر, ڈیوائیڈر. آخرت ایک طرف, دنیا ایک طرف, بیچ میں ڈیوائیڈر کیا ہے؟ یہ قبر کی زندگی ہے, برزخ کی زندگی. اور اسی سے یہ مسئلہ پتا چلا کہ ہم تو اپنے مردے کو دفناتے ہیں, ہمارے ہندو بھائی تو اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں, ہمارے پارسی مذہب کے لوگ تو اپنے مردوں کو چیل کووں کو کھلا دیتے ہیں, عیسائی لوگ تو تابوت میں رکھ کے مٹی کے اندر ڈال دیتے ہیں. ہر مذہب میں انتم سنسکار کرنے کا اپنا اپنا طریقہ ہے. اور ہمارے نبی فرما رہے کہ قبر میں عذاب بھی ہوگا اور قبر میں ثواب بھی ملے گا. تو جس نے جلا دیا, جس نے چیل کوے کو کھلا دیا, اس کو کیسے عذاب ملے گا, اس کو کیسے ثواب ملے گا؟ تو یاد رکھو میرے بھائی, قبر کا مطلب وہ گڈھا نہیں ہے. قبر ایک دنیا کا نام ہے, قبر ایک الگ ورلڈ ہے, ایک الگ دنیا ہے, اور اس دنیا کو ہم برزخ کہتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو کہ مرنے کے بعد اب دوبارہ دنیا میں کوئی واپس نہیں آ سکتا. یہ جو بالی ووڈ کی فلموں میں دکھایا جاتا ہے, سیریلز میں دکھایا جاتا ہے, ایک انسان خودکشی کر لیتا ہے, آتم ہتیا کر لیتا ہے, اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے. کوئی آتما واتما نہیں بھٹکتی. مرنے کے بعد کسی کی آتما, کسی کی روح دنیا میں کبھی نہیں آ سکتی. یہ بات یاد رکھو.
قرآن کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب انسان کو موت آ جاتی ہے اللہ سے کہتا ہے اے اللہ ایک چانس اور دے دے، ایک موقع اور دے دے، رب ارجعون، ایک بار دنیا میں دوبارہ آنے کا موقع دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں، میں پرومس کرتا ہوں، میں دنیا میں ایک چانس تو اور دے دے، میں کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا، کوئی تجھے ناراض کرنے والا کام نہیں کروں گا، اے اللہ میں نیک عمل کروں گا، میں اچھا عمل کروں گا۔ اللہ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اے میرے بندے تیری یہ وش پوری ہونے والی نہیں ہے، تیری یہ آرزو پوری ہونے والی نہیں ہے، اب تو قیامت تک برزخ میں رہے گا، تو قبر کی زندگی گزارے گا، برزخ کی زندگی گزارے گا۔ تو میرے عزیزو، جس طریقے سے دنیا کی زندگی کے لئے محنت کرتے ہو ویسے برزخ کی زندگی اور قبر کی زندگی کے لئے بھی محنت کرو۔ اب آئیے تقریر کے آخر میں جو قرآن کی آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، شروع میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ نے سورہ نحل میں فرمایا قرآن کے 14ویں پارے میں من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ ایمان والا ہوگا۔ ابھی بنارس میں ایک پروگرام تھا، اس میں میری تقریر بھی تھی اور مولانا معراج ربانی صاحب کی تقریر تھی۔ اب معراج ربانی صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہیں، کسی زمانے میں خاص طور سے بدعتی لوگوں کے خلاف ان کی بڑی تگڑی تگڑی تقریریں موجود ہیں۔ تو بدعتی لوگوں نے وہاں جہاں بنارس میں پروگرام تھا ان لوگوں نے ایک میسج وائرل کیا اور خاص طور سے شیخ معراج ربانی کا نام لے کر کے کہا کہ صاحب یہ تو بہت بڑا گستاخ ہے اور نبی کو نہیں مانتا ہے، نبی کا گستاخ ہے اور نبی کی قبر کے اوپر جو گنبد بنا ہے اس کو گرانے کی بات کرتا ہے، ایسے گستاخ کی تقریر ہم نہیں ہونے دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ میسج دیکھ کر مجھے تو بہت غصہ آیا۔ تو کل جب میری تقریر تھی بنارس میں پرسوں، تو میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا یہ لمبی لمبی ٹوپی اور یہ لمبی لمبی پگڑی پہن کر کے آپ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ کے یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کا کرتا کتنا لمبا تھا، آپ کی ٹوپی قطب مینار کی طرح اونچی تھی کہ نہیں تھی، اور آپ کی پگڑی کتنی لمبی تھی۔ اللہ کیا یہ دیکھا جائے گا آپ ایمان پر تھے کہ نہیں تھے، آپ توحید پر تھے کہ نہیں تھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مومن، جو ایمان والا ہے، جو توحید والا ہے اور وہ ساتھ میں نیک عمل کرنے والا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ